السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 30 ذوالقعدہ سن 1445 مطابق 7 جون سن 2024 کے خطبے کا اردو میں ترجمہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع عشرہ ذی الحجہ کی عظمت و فضیلت۔ الحمدللہ ذی الجلال والاکرام فضل عشر ذی الحجہ علی سائر الایام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم الرسل الكرام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ میرے نمازی بھائیو، عزیز دوستو، بلا شبہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا بہت ثواب ہے۔ یہ مبارک عشرہ آ چکا ہے جو رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ہے۔ اس میں باری تعالی بندوں کے گناہ مٹا دیتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے اور بندوں کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے اندر شوق پیدا کرو، رب کریم کے فضل و کرم کی طلب میں آگے بڑھو اور اس فرمان نبوی پر عمل کرو۔ افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ۔ اپنی زندگی میں نیکی کرتے رہو اور رحمت الہی کے جھونکوں کی طلب میں رہو، کیونکہ اللہ جل جلالہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے حصے اور جھونکے عطا کر دیتا ہے۔ پھر رحمت کا اور کون سا جھونکا ہوگا جس کی فضیلت عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر ہو اور وہ مرتبے میں اس سے برتر ہو، جبکہ اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ دنیا کے افضل ترین ایام ذوالحجہ کے 10 دن ہے۔ اس عشرہ کی عظمت و فضیلت کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے، چنانچہ ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذوالحجہ کی 10 راتوں کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ اگر اس قسم میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یقیناً یہ بہت ہی عظیم الشان قسم ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قسم عشرہ ذی الحجہ کی عظمت شان پر دلالت کرتی ہے اور اس کے بلند مقام کا پتہ دیتی ہے، مومنین کو اس کے اہتمام کی ترغیب دیتی ہے اور اس کی فضیلت حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے، کیونکہ ان 10 دنوں کے بہت زیادہ دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ بھی آتا ہے جو رحمت و مغفرت کا دن ہے۔ اس عشرہ میں بقرعید کا دن بھی شامل ہے، جس کی فضیلت کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اعظم الایام عند اللہ تعالی یوم النحر، اللہ جل جلالہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن قربانی کا پہلا دن ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں جمعہ کا دن بھی آتا ہے، جس کی عظمت حدیث پاک میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ سب سے افضل اور بہترین جمعہ کا دن ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی کرنے والو، بلا شبہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان ایام میں نیک اعمال کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، وہ نیک عمل جو بندہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کرتا ہے، اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل اس سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے
اور اجر و ثواب میں اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیکیاں بے انتہا پسند ہیں۔ ان میں نیکیوں کا بہترین صلہ ملتا ہے اور اچھے کاموں کا بہت زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے، اور وہ باری تعالیٰ کی قربت و محبت کا خصوصی ذریعہ بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ ان 10 دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا محبوب ہے اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں۔ یا اللہ ہمیں ان مبارک دنوں کی قدردانی کی توفیق دے دے اور ہمیں نیکیوں کا خوب زیادہ اجر و ثواب عطا فرما۔ اللہ کے نیک بندو، میرے عزیز دوستو، 10 ذی الحجہ میں عبادات کا خوب اہتمام کرو اور ان مبارک اوقات میں کثرت سے نیکیاں کرو، کیونکہ ان میں نیکیوں اور بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کی امتیازی شان اس لیے ہے اور اس کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ اس میں مختلف اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس 10 میں نماز، روزہ، حج، قربانی، صدقہ، تلاوت اور ذکر جیسی بہت ساری عظیم الشان عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جبکہ سال کے کسی دوسرے وقت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ اس لیے اس میں نیکی اور بھلائی اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ ایام معلومات سے ذو الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ میرے دوستو، اس 10 میں ذکر الہی کا اور تکبیر کا اہتمام کرو اور کثرت سے حمد و تسبیح کرو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تاکید فرمائی ہے، اکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر خوب کثرت سے پڑھا کرو۔ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمد للہ خوب کثرت سے پڑھا کرو، اور ان میں روزے کا بھی اہتمام کیجیے۔ بطور خاص 9 ذو الحجہ کے روزے سے قطعاً غفلت نہ ہونے پائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ان ایام میں مسلسل دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ در حقیقت دعا عبادت ہے، ان الدعاء هو العبادہ، بلا شبہ دعا تو عبادت ہے۔ ان بابرکت دنوں میں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کیجیے، امارات اور اس کی حکومت کے لیے دعا کیجیے، اسی طرح اپنے وطن کے امن و امان کے لیے دعا کیجیے، اور اپنے اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنا اللہ وإياكم لصالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.